شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقرعید کیا ہے؟ بقرعید یہ سنت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے اندر ملتا کیا ہے؟ بقرعید میں قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر ثواب ملتا ہے. قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی سی معمولی مختصر انداز میں بات یہ ہے، اللہ مجھے آپ حضرات کے سامنے بتانے کی توفیق دے. بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مورتی بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے. جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا تو ان کے اوپر حالات آئے. ان کے ابا نے کہا کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر سے مار کر تجھے تیری جان لے لوں گا، یا یہ کہ تو گھر سے نکل جا. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی میں ابا جان نے کہا تھا کہ تجھے پتھر سے مار دکھ کر جان لے لوں گا، یا یہ کہ تو گاؤں چھوڑ کر چلا جا. ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ دیے، اپنے آپ کو بے بس ہو گئے، اپنے ابا کی جان کے گھر سے باہر نکل گئے. باہر جا کر دیکھا تو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں ہے. لوگ شرک پرستی میں ملے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. ایسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر گھر جا کر سمجھاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. حاضرین اکرام، لوگ مانتے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، بلکہ اپنے لوگوں سے کہا. قرآن کے اندر یہ تذکرہ بھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، لہٰذا ہم بھی پتھروں کی پوجا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھائے، بھائی اللہ تعالیٰ پتھر میں نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لوگ سمجھنے کے لیے تیار. ایک وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک وقت آنے پر تمہارے خداؤں کے ساتھ چال چلوں گا. جو پتھروں کو پوجا کرتے نا، ان کے ساتھ میں ایک چال چلوں گا. ایک سال کے اندر ایک مرتبہ عروس آتا تھا، عروس لگتا تھا جس کے اندر لوگ جاتے تھے. جب عروس جانے کا ٹائم آیا، سارے لوگ عروس جانے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ عروس کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. میں بیمار ہوں. لوگ بیمار سمجھ کر عروس کو چلے گئے. ہاں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سیدھا بستر سے نکلے اور فوراً بڑے مندر میں جا کر پورے بتوں کے ہاتھ پیر توڑ دیے اور بتوں کے سامنے بات بھی کیے کہ اگر تم بات کر سکتے ہو تو بات کرو، اگر تم کھانا کھا سکتے ہو کھا کر دکھاؤ. ایک بت بھی بات نہیں کیا اور ایک پتھر کا مورتی بھی ان کے سامنے کھا نہیں سکا. پورے خاموش بیٹھے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مورتیوں کے ہاتھ توڑ دیے. ابراہیم علیہ السلام مورتیوں کے ہاتھ توڑ دیے، پیر توڑ دیے، سر توڑ دیے اور کلہاڑی لے جا کر بڑے خدا کے ہاتھ میں رکھے. صبح ہوئی تو پورے کفار مکہ جیسے ہی عروس سے واپس آئے تو جیسے یہ منظر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا اور پوچھنے لگے، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ دیکھو کلاڑی کس کے ہاتھ میں ہے، کلہاڑی کس کے ہاتھ میں ہے، اور جا کر پوچھو تمہارے بڑے خدا سے، وہی بتائے گا کہ کون توڑا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے خدا بات نہیں کر سکتے، تم کو تو پتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تمہارے خدا بات نہیں کر سکتے، تمہارے خدا کھا نہیں سکتے، تو تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ خدا وہ ہے جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے. دنیا وہ آسمان کو چلانے والا ہے، زمین کے اندر کے کیڑوں کو کھلانے والا ہے، آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو کھلانے والا ہے، دنیا کے باہر رہنے والی مخلوقات کو دیکھنے والا ہے، اور دنیا کے اندر رہنے والے چمٹی سے لے کر ہاتھی تک کے جانوروں کو کھلانے والا اللہ ہے.
جب ان لوگوں کے سامنے یہ پورے باتیں آئی تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باتوں کو سمجھے بغیر ان کے اوپر وار کرنا شروع کیا. کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے خداؤں کو یہ تکلیف دینے آیا ہے، چلو ہم تمام مل کر ان کو جلا دیں گے.